औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इस दुआ के साथ कि करोड़ों दुरूदो पाक आका करीम और उनकी घराने पे अहले बैत पर इस दुआ के साथ कि वो हमें अपनी गुलामी में, अपने नौकरों में, अपनी कनीज़ों में शामिल कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो शायद हमारे दोनों जो हमारे लिए हमारी ख्यालों सोचों से बढ़कर हो जाए। नाज़रीन रबीउल अव्वल का महीना आ गया तो मेरे बहुत सारे दोस्त बार बार डिमांड कर रहे थे कि आप दुरूद पाक पे मैक्सिमम बनाएं। इसमें कोई शक नहीं हुई, ये वो महीना जब कायनात, इस धरती की, इस पूरी कायनात की किस्मत बदल गई कि जहाँ पे जुल्म, जबर, फ्रॉड, झूठ, कायनात पे शिरक व बिदत की हर तरफ दौरा था। रब्बे ज़ुल जलाल को जब तरस आया, मैं कहता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल को जब किसी धरती, किसी ज़मीन पे, किसी मुल्क पे, किसी इलाके में, किसी ज़मीन पे जब तरस आता है ना, तो अपने किसी गैर मामूली मसीहा को इस धरती पर उतार देता है। और जब आज से 14 सदियाँ पहले इस धरती पे जुल्म, जबर, फ्रॉड, झूठ, शिरक व बिदत जारी हो सारी, तो अल्लाह को तरस आ गया इंसानों पर और फिर अपने महबूब को जब ज़मीन पर भेजा, तो फिर जब ज़मीन पे भेजा तो आका करीम की मोहब्बत क्योंकि हमारे डीएनए में, हमारे मजाज में शामिल है, तो हर बंदा हर दौर में किसी अपने अपने एंगल से, अपने अपने जाविये से, अपनी अपनी बसात, अपनी फ़हम व फरासत के मुताबिक दुरूद पाक का गुलदस्ता, दुरूद पाक के फूल आका करीम का ज़रूर पेश करता रहता है। तो हर दौर में कोई ना कोई नेक बंदा ऐसा ज़रूर आता रहता है जो दुरूद पाक पेश करता है। तो 13वीं और 14वीं सदी में शेख साले मूसा अल ज़रीर, शेख साले मूसा अल ज़रीर के वाले से एक जिक्र आता है कि वो जो हमारा ये आज का जो दुरूद है, दुरूद तंजीना, दुरूद नजात, यानी कि दुख से, दर्द से, टेंशन से, प्रॉब्लम से, परेशानी से, मुश्किल से, यानी कि दुरूद पाक की वैरायटी पे, जब दुरूद पाक की हिमायती पे जब हम देखते हैं तो इसमें ये ऐसा दुरूद पाक है कि कोई एमरजेंसी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई मुसीबत ऐसी आ गई कि आप चाहते हैं घंटों में इंसान बेसब्र है क्योंकि ऐसा घंटों में ये मसला हल हो जाए, मिनटों में ये मसला हल हो जाए, मैं रात को पढ़ूँ तो सुबह हल हो जाए। तो आज का ये दुरूद पाक के हवाले से आपके लिए बड़ी ख़ास तोहफ़ा मैं पेश कर रहा हूँ कि ये वो दुरूद पाक है कि रात को आपने पढ़ना, सुबह आपका मसला हल होना है। यानी कि दुरूद पाक, इसकी खूबसूरती, इसकी हिमायती इसकी ये है कि जब ये बाकी दुरूद पाक आप ज़्यादा से पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने हर, मैं कहता हूँ कि औलिया अल्लाह के दिल में हर कोई ना कोई जब बात आती है तो इंसानियत के हवाले से आती है। तो ये शेख साले मूसा अल ज़रीर 13वीं-14वीं सदी में इनसे ये मनसूब है। ये एक दिन जैसे अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह जहाज़ पे सफ़र करते हैं और उनका जहाज़ गुम हो जाता है, तो शेख साले मूसा ये भी जहाज़ पे सफ़र कर रहे होते हैं। सफ़र करते करते ये फरमाते हैं कि मेरा जहाज़ गुम, भटक जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो हम बड़े परेशान होते हैं सारे लोग, क्योंकि ये नेक होते हैं। तो इनके साथी इनसे कहते हैं कि आप तो अल्लाह के नेक बंदे को अल्लाह से दुआ करें। तो कहते दुआ करके जब मुझे ना उस परेशानी में, उस टेंशन में, उस तराब, बेचैनी में मुझे नींद आ गई, तो वो शेख मूसा अल साले कहते हैं कि मुझे नींद जब आ गई तो मैं सो गया और ख्वाब में पैसे नबी रहमत, नबी दो जहाँ, शाफ़े मशर, सरदार और अम्बिया, शाफ़े दो जहाँ, आका करीम जब भी कोई दुनिया में आता, किसी टेंशन में कोई उम्मती परेशान होता है, तो मैं हैरान होता कि उनसे ज़्यादा किसी को दर्द, उनसे ज़्यादा किसी को मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त नहीं होती। वो तड़प तड़प उठते हैं। मैं जब वो लम्हा याद करता हूँ कि आका करीम जब रोज़े महशर, जब जलाल में होंगे, वो कहेंगे कि किसी का हिसाब नहीं लेना, आदम अलैहिस्सलाम सारे पैगम्बर बेबस हो जाएंगे, तो सारे कहेंगे मोहम्मद, आका करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप जो है राबाद जलाल में कहता मैंने हिसाब नहीं लेना किसी का। और नबी रहमत, नबी दो जहाँ, वजह तख्लीक़ कायनात, नस्ल इंसानी के सबसे बड़े इंसान सजदे में गिरते हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल का जलाल जब ठंडा पड़ता है तो वो कहते हैं मेरे महबूब आप सजदे में पड़े हैं, फरमाइए, हुक्म करिए, क्या करना है। तो आका करीम फरमाते हैं कि उम्मत जो सारी मेरी जो उम्मत और बाकी लोग आ गए, इनका आप हिसाब ले लीजिए। तो रब्बे ज़ुल जलाल हिसाब शुरू करते। फिर वो लम्हा जब मैं कहता हूँ कि आखिरी नबी के बख्शाने तक आका करीम बार बार सजदे में जाएंगे, तो अल्लाह पूछेंगे ऐ मेरे महबूब और ले लो, और ले लो, और ले लो, जब तक आखिरी नबी उनका जन्नत में नहीं जाएगा। आका करीम को सब्र सुकून नहीं आएगा। तो इससे बड़ी हस्ती, इससे बड़ी मोहब्बत, इससे बड़ा प्यार कोई नहीं। और जब बेटियों को उस दौर में पैदा होती कत्ल किया जाता था, तो हमारी ये परियाँ जो हैं, जिन मासूम, जिनको देख के हम जिंदा होते हैं, आका करीम की आमद के बाद उनको ज़िंदगी मिली, उनको तशख़्ख़ुस मिला। औरत जो है हर दौर में मज़लूम रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि आका करीम के आने के बाद वो मसीह अज़ीम, जिन्होंने गुलामों को, जिन्होंने नौकरों को, जिन्होंने गोरे काले को तमीज़ मिटा दी, तो इस तरह वो उनकी मोहब्बत हम पे वाजिब है, हमारी डीएनए में। तो जो अबू मूसा साले फरमाते कि जब मैं शेख साले मूसा अल ज़रीर फरमाते ख्वाब में जब मैं था परेशान, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ। आका करीम वहाँ भी ख्वाब में और कहने लगे कि ये दुरूद पाक पढ़ो, दुरूद तंजीना, दुरूद नजात, ये उन्होंने अल्फाज बताया। तो उसमें वो कहते हैं कि शेख साले मूसा कहते हैं कि मैंने वो दुरूद पाक फिर याद कर लिया। आका करीम फरमाने लगे उठ के ये दुरूद पाक अपने साथियों के साथ पढ़ो। दुरूद पाक जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तुम्हारे जहाज़ या समंदर में तूफ़ान आया हुआ है, बादो बारा जो मदो जज़र उठा हुआ है,
یہ تھم جائے گا اور تم منزل تک پہنچ جاؤ گے. جیسے ہی شیخ صالح اٹھنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے تو فرماتے ہیں کہ ابھی 300 تک پہنچتے ہیں تو ہوا رک جاتی ہے, باد بانی سے کشتی کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے اور منزل کی طرف چلنا شروع ہوتے ہیں, اور وہ پڑھتے رہتے ہیں 1000 تک جب پہنچتے تو اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہی سلسلہ کہ جب کوئی انسان, جب کوئی آقا کریم کی جس کے دل میں محبت ہے, جب بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں, زمین میں, آسمان میں, پہاڑ میں, صحرا میں, جنگل میں, ریگستان میں, کہیں بھی کوئی ان کا امتی جب پریشان ہوتا تو نبی رحمت, نبی دو جہاں, شافع محشر, شافع دو جہاں, سرور کائنات, سرور دو جہان, ان کو جب محبت پیار آتی تو اپنی امتی کی دادگیری کرتے ہیں, ان کو اس تک پہنچتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو درود تنزیلہ, درود نجات پریشانی کے حوالے سے, ٹینشن کے حوالے سے ہر دور کے اولیاء میں مقبول رہا ہے. کہ اس کے آگے جب چلتے ہیں, شیخ جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہا کرتے تھے کہ میرے ہر مرید کا دل جس طرح ان کے سینوں میں میری مٹھی میں ہے, جس طرح ان کو تصرف دا, جس طرح ان کو کائنات کے رازوں کا پتہ چل گیا تھا, وہ کہتے تھے کہ کوئی بندہ بھی اگر مشکل میں ہے, ٹینشن میں ہے, پریشانی میں ہے, خوشبو لگا کے وضو کر کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اگر 1000 دفعہ درود تنجینہ, درود نجات, سکرین پہ بھی ہمارے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ سب کو یاد ہے, 1000 دفعہ پڑھتا تو صبح جب اٹھے گا تو اس کی وہ مشکل, وہ ٹینشن, چاہے پہاڑ جیسی ہے, چاہے پرابلم ہے, رزق کی پرابلم ہے, شادی کی پرابلم ہے, اولاد کی پرابلم ہے, کاروبار کی پرابلم ہے, جادو ہے, نظر ہے, ٹونا ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, لالچ بیماریاں ہیں, رکاوٹ, بندش, ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ ریسپیکٹ چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, تو دنیا میں جب بھی کسی طالب علم, کس سالک کو, کسی مرید کو مشکل پڑتی ہے, میرے نانا جی اور تایا جی مرحوم پہ ان کو مجھے بڑا محبوب عمل تھا, جب بھی ان کے پاس کوئی بندہ آتا کہ مجھے بڑی مشکل آ گئی, میرا کورٹ میں مقدمہ ہے, میری بیماری ہے, پریشانی ہے, رزق, پیسہ, نوکری کچھ نہیں میرے, تو آپ تلقین فرمایا کرتے کہ 3 دن کے لیے چلا کر لو, 3 دن جب پڑھو گے تو انشاءاللہ. بلکہ اکثر تو میں نے اپنے جب مریدوں کو, دوستوں کو جب بتاتا تو پہلی رات ہی ان کو جب پڑھتے تو صبح ان کا وہ مسئلہ وہ ٹل چکا ہے. اس میں کون فیکون ہے, اس میں سیف زبانی ہے, اس میں وہ چابی ہے جو مشکل کو کھولتی ہے, جو پرابلم کھولتی ہے, جو ٹینشن کھولتی ہے. آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئی ہے, آپ کی زندگی میں کوئی ہڈل آئی ہوئی ہے, درود پاک, یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں, اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھنے کے دوران آپ پہ رکت طاری ہو جاتی ہے, آپ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی, تو آپ کہیں نہ کہیں سمجھ لیں کہ آقا کریم آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. آقا کریم کو متوجہ کرنا ضروری ہے, سینے کو نفرت, نفرت, تکبر, بغض, کمینگی, تکبر, غرور سے پاک کر کے, دوسروں کی نفرت سے پاک کر کے. ہم دعوے دار ہیں روحانیت کے, تصوف کے, فقیری, درویشی کے, لیکن ہمارے اندر بغض, نفرت اتنا زیادہ ہے کہ ہم دوسروں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم یہ برداشت نہیں کرتے کوئی آپ سے آگے کو چل گیا. ہم یہ عقل کل سمجھتے ہیں. یہاں میں ان ایسے نام نہاد فقیروں کو یہ کلیئر کروں گا, اگر رب ذوالجلال کسی کو عزت دینا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے, اور اگر رب ذوالجلال کسی کو عزت نہیں دے سکتا آپ اسے اٹھا نہیں سکتے. عزت بیزتی کا سارا دارمدار رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. تو یہ وہ چابی ہے, یہ وہ کن فیکون ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود نجات, درود تنجینہ کے حوالے سے, درود نجات کے حوالے سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ بھی اس کن فیکون کو پا جائیں گے. آپ کے پاس وہ چابی آ جائے گی, آپ کے پاس وہ سیف زبانی آ جائے گی, جس سے ہر مسئلے کے, ہر بد تعالیٰ کھلتا ہے. رشتے کے حوالے سے, جاب کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, جادو ٹونا, جن بھوت, بیماری, باہر جانا, یہاں آنا, کوئی انٹرویو ہے, کوئی پرابلم ہے, تو آپ نے یہ اس کو کن فیکون کے طور پہ پڑھنا. رات کو پڑھ کے سوئیں گے, صبح جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ رب ذوالجلال کی مدد آ چکی ہوگی. یہاں پہ اس کے جیسے میں کہہ رہا ہوں ربیع الاول کا مہینہ, یہاں پہ ہم ایسے اعمال پیش کر رہے ہیں کہ جب رب ذوالجلال لوٹ سیل پہ آیا ہوا اپنے بندوں کو کرم نوازیوں پہ, اس کی بارش پہ بارش ہوئی ہے, تو یہاں پہ ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے. اس کے 3-4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 12 دن اس کو پڑھنا ہے. پہلے یکم, اگر آپ کو موقع ملتا ہے یکم سے 12 تک پڑھیں, اگر یکم مس ہو گئی ہے تو آگے کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں. آپ نے 12 دن پورے کس طرح کرنے ہیں. پہلے 3 دن آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے درود تنجینہ. پہلے 3 دن 1000 بار پڑھنا ہے, اور اگلے پھر دنوں میں آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے. اس سے 12 دن اگر آپ پورے کرتے ہیں, میں پھر لوگ پوچھیں گے بار بار ربیع الاول کا دن گزر گیا ہے. آپ ربیع الاول کے کسی بھی 12 دن میں کر سکتے ہیں, اور اگر آخری دن ہے تو اس مہینے میں شروع کر کے آپ آگے بھی لے جا سکتے ہیں. تو درود تنجینہ کے حوالے سے, درود نجات کے حوالے سے آپ کو وہ فیوز و برکات, وہ ساری چیزیں مل جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے یکم سے آپ شروع کریں, اسی طریقے سے آگے بھی کر سکتے ہیں. 313 بار پڑھیں, اور اس کو پورے 12 دن آپ نے 313 بار پڑھنا ہے. اس کی اور فیوز و برکات کے لیے پورا مہینہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے. اگر آپ پورا مہینہ 313 بار پڑھتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ ثمرات ہیں. یہاں پہ پھر میں خاص عمل بتاؤں گا جس میں اولیاء کرام, صوفیاء کرام ہر دور میں کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 3 دن اس کا چلا کر لیا ربیع الاول کے مہینے میں, شرط یہ کہ آپ نے بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی, پہلے 11 دفعہ دروشی, بعد میں کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تاکہ ارواح اور نیک
فرشتے اور موکلات آپ کے پاس آئیں اور آپ کی مشکل حل کرنے میں مدد کریں. یہ اللہ کی حکم سے آتے ہیں. تو اس کی آپ نے یہ کرنا ہے کہ تینوں دن آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے. پہلے دن بھی 1000 بار, دوسرے دن بھی, یعنی کہ ربیع الاول کی پہلے 3 دن بھی ہیں, اس میں ہیں, درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں, اور ربیع الاول کے کوئی 3 سے دن اگر آپ 3 دن اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کی وہ آپ اس کے عمل بن جائیں گے. پھر زندگی میں جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے, جب بھی کوئی کڑا ٹائم آتا ہے, جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, جب آپ درود تنجینا درود نجات پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی. اس میں نے معجزے دیکھے ہیں, میں کرامات دیکھی, اس میں نے کرشمے دیکھے ہیں, کرامات کی مسلسل بارش دیکھی ہے. اور کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ میرا باطن نہیں کھل رہا, میرا سینہ آن نہیں ہو رہا, میرا مراقبہ نہیں کھل رہا, تو اس حوالے سے اگر وہ 3 دن کرتا ہے, اس کے اوپر وہ محویت طاری ہوگی, وہ جذب و شکر طاری ہوگا, اس کے اندر وہ روشنی, وہ نور آئے گی, جو اس کے باطن کے اندر جو روحانی یونٹس بند پڑے ہیں, لطائف ہمارے چکراز ہیں, وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے اوپر پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک بندہ میرے پاس آتا ہے, اس کو نا وائرلیس کی طرح اس کے دماغ پہ اترتے تھے. صوفی کریم صاحب تھے. میں نے کہا آپ کے پاس یہ نور, کہتے ہیں میں درود تنجینہ پڑھ لوں اگر تو میرے لطیفہ قلب پہ نا وائرلیس کی طرح انوارات کی بارش ہوتی ہے, اور انفارمیشن کائنات میں جو سپر کمپیوٹر ہے, سپر کمپیوٹر سے روشنی کا طوفان پھر میری طرف انفارمیشن آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانی وائرلیس آپ کو عطا ہو جائے, آپ کو کشف عطا ہو جائے, الہام عطا ہو جائے, آپ کے اندر وہ آنے والے وقت کے واقعات آپ کو پتہ چلنے شروع ہو جائیں, اس کے لیے اگر آپ اسی کو 3 دن اگر آپ اسی خیال کے ساتھ, تصور کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں. معمول جو ہر دور میں عمل رہا ہے کہ اگر آپ کو رات کو مشکل آئی ہے تو رات کو 1000 دفعہ پڑھ کے آپ سو جائیں. تو یہاں میں کہوں گا اگر آپ اس میں 3 دن یا 12 دن یا 1 مہینہ پورا, میں نے کہا کہ اگر آپ کر لیتے ہیں, یا سمپل ہے کہ پورا مہینہ آپ اس کو 313 بار یا 1000 دفعہ پڑھتے ہیں یا 700 دفعہ پڑھتے ہیں, تو اس کی آپ وہ اس نور اور اس روشنی کو پا جائیں گے جس سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے. آخر میں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ ضرور ایکسیپٹ کیجئے, کیونکہ میرا مشن ہے کہ میں نے فری مفت فیس بھی علاج کرنا, اور میں نے اتنی ویڈیو دی انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی, اللہ کے کرم سے بنا دوں کہ جب بھی کوئی نیا بندہ کسی کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی والے سے تو اس کے پاس وہ ویڈیو, اور میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ سب کو, کوئی بندہ بھی کرے مجھے اس میں آپ کو اجازت ہے. میرے خاندان میں یہ معمول رہا ہے کہ ہم درود تنجینہ جب مشکل میں پڑھتے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو پسند کریں. بہت سارے لوگ سبسکرائب نہیں کرتے, آپ سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں, یہ صدقہ جاریہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو لوٹ مار کا شکار ہیں, میری سکرین پہ وہ نام بھی آتے ہیں جہاں سے ٹوکن نمبر ملتا ہے, ہفتے والے ٹوکن لیں تو آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ربیع الاول کے سارے فیوز و برکات آپ کو سمیٹنے کو توفیق دے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.